السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، مگر سب سے پہلی خبر عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، وہ پہلے بات کر لیتے ہیں اس پر۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا، یہ مشکلات جلد ختم ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مشکل کے بعد آسانی کی نوید سنائی ہے۔ ہر چیز پہلے مشکلات سے گزرتی ہے، ہر انسان، آپ اگر فصل کو دیکھیں، آپ درخت کو دیکھیں، اسی طرح انسان بھی ہے کہ جب تک وہ مشکلات نہیں جھیلے گا، درخت ہے، فصل ہے، وہ پانی برداشت کرتی ہے، وہ دھوپ برداشت کرتی ہے، وہ سردی گرمی برداشت کرتی ہے، اور پھر جا کر وہ تیز ہوا کو برداشت کرتی ہے، تب جا کر وہ ایک تناور درخت یا ایک مکمل تیار فصل ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، قوم کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا، یہ مشکلات جلد ختم ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ایک ڈھونگ تھا، ہم ان کٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے۔ لوگ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بیان ہے اور یہ چہمگوئیاں چل رہی تھی، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پاسبلٹی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ آج عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے، تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ گنڈاپور نے خود ملاقات میں بتایا کہ ان پر کام کا بہت بوجھ ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی۔ گنڈاپور کی مرضی سے ہی خیبر پختونخوا میں نیا صدر مقرر کیا ہے، ایسا کہنا ہے خان صاحب کا۔ تو اب اس سے تو واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سینئر ترین اسلام آباد کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ ایک خط جس نے پورا نظام تبدیل کر دیا، 26ویں ترمیم کے پیچھے بھی ایک خط ہے، ایسا کہنا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا۔ وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر لائی گئی، مجھے اس خط کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قوانین میں تبدیلی بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہی سے ہوئی ہے، آپ نے اداروں سے مایوس نہیں ہونا، یہ آئین آپ کو اپنے اداروں سے مایوس نہیں کر سکتی۔ ایک خط آپ کو یاد ہوگا، وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو سپریم کورٹ کا فل بینچ ہی سنے گا، یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ مسنگ پرسنز اور دیگر ایشوز کے معاملے میں امید ہے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج بھی عوام کی امید عدلیہ سے ہے۔ اب اگلی خبر آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب اس میں جو ججز ہیں وہ آپس میں اتنا ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کورٹ روم میں موجود لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ہے، جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کے ریمارکس ہیں، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ججز ایک دوسرے کے خلاف کس حد تک چلے گئے ہیں۔ اب آج کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر کی بیرسٹر صلاح الدین اور شاہد جمیل ایڈوکیٹ سے تلخ کلامی۔ حالانکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے،
کیونکہ بینچ اور بار یعنی ججز اور وکلا یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، یہ ان میں اس طرح سے لڑائیاں نہیں ہوتی، لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے درمیان تلخ کلامیاں ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے ججز بمقابلہ وکلا، جسٹس محمد علی مظہر اور بیرسٹر صلاح الدین کے درمیان تلخ کلامی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، مجھے شاہد جمیل اور صلاح الدین دونوں وکیلوں سے یہ امپریشن آ رہا ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ دونوں ہم خیال بینچ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جسٹس محمد علی مظہر نے ہم خیال بینچ اس بینچ کو قرار دیا جو 3 رکنی بینچ تھا، جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب تھے۔ اس بینچ کو، یا دوسرا اشارہ ان کا اس 2 رکنی بینچ کا تھا جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی جس کی سماعت کی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی تلخی ہے ان کے اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان۔ صلاح الدین صاحب غصے میں آئے اور کہا، معذرت کے ساتھ آپ اگر میری انٹیگریٹی پر سوال اٹھائیں گے تو میں بھی ایسے ہی سخت الفاظ میں آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوں گا۔ اب یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ ججز اور وکلا اس طرح سے عموماً گفتگو نہیں کیا کرتے، احترام کرتے ہیں وکیل ججز کا، مگر اس میں ججز کو بھی تھوڑا سا احترام کرنا چاہیے ان کا۔ تو چونکہ جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو یہ بات ہر وکیل برداشت نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے بھی ان کو بہت سیریس جواب دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، کیا ہماری کوئی انٹیگریٹی نہیں؟ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے کہا، آپ نے مجھے سنا ہی نہیں، رائے قائم کر لی، ایسے معاملہ نہیں چل سکتا۔ یعنی جسٹس محمد علی مظہر نے ان دونوں وکلاء کو سنے بغیر ہی کہہ دیا کہ آپ ہم خیال بینچ میں اس کیس کو لگوانا چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے ریمارکس آ رہے ہیں، اور اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جسٹس انعام منہاس کے کیس سننے پر پھر اعتراض۔ واضح رہے کہ پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اور بشریٰ بی بی کے خلاف جو عدت کیس تھا، جس کا مدعی خاور مانیکا ہے، اس نے عمران خان کے خلاف اپیل جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عمران خان کو جو بری کیا گیا ہے اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، یعنی کہ اس کیس کو پھر سے اس نے کھلوا دیا۔ اب جب عدت کیس دوبارہ سے کھلا تو دوبارہ سے اس جج کے پاس لگایا گیا جو نئے بھرتی ہوئے ہیں، اعظم خان، ان کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ان کے پاس اس کیس کو لگایا گیا، عمران خان کے کیس کو، حالانکہ وہ اس کیس کو پہلے ہی سن چکے تھے جب وہ سیشن جج تھے۔ تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان کے سامنے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے فائل کو دوبارہ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس بھیج دیا، جو کہ ان کا اچھا فیصلہ ہے۔ اب آج جو دوسرا کیس ہے، توشہ خانہ 2، وہ کیس بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے جسٹس انعام منہاس کے پاس بھیج دیا۔ وہ اور اعظم خان دونوں 17 جنوری کو تعینات کیے گئے ہیں، یعنی 17 جنوری سے آج آپ دیکھیں تو 10 دن بنتے ہیں۔ اس میں اگر آپ 2 دن نکال دیں ہفتے میں، سیٹرڈے سنڈے، چونکہ ہائی کورٹ کا کام نہیں ہوتا، تو یہ تقریباً 7-8 دن بنتے ہیں۔ یعنی ایسے ججز کے پاس عمران خان کے دونوں کیسوں کو بھیجا گیا جو کہ حال ہی میں 8 دن پہلے تعینات کیے گئے ہیں۔ اب اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ججز، ایڈیشنل ججز انڈکٹ کیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ان کی انٹیگریٹی پر سیریس سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ججز کو حکومت
اس لیے انڈکٹ کر رہی ہے تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اس لیے انڈکٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو انصاف نہ مل سکے، اور لوگ حق بجانب بھی لگتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 ججز اور ہیں جو سینئر موسٹ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس آپ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے پچھلا عدت کیس لگایا تو وہ آپ نے اعظم خان کے سامنے لگایا، اب آپ نے یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی اپیل عمران خان صاحب کے وکلاء نے دائر کی، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے اس کیس کو نئے جج راجہ انعام منہاس کے پاس لگا دیا۔ تو اس طرح سے جسٹس انعام منہاس کے کیس سننے پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل نے ایک بار پھر اعتراض کر دیا۔ سلمان صفدر کی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کا کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا عمران خان کی ہدایت ہیں، یہ سلمان صفدر کا ایسا کہنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہدایات ہیں کہ میں نے اس بینچ کے سامنے کوئی دلائل نہیں دینے، میں اپنے کلائنٹ کی ہدایات کا پابند ہوں۔ توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل کی بریت کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج سن چکے ہیں، میرے پاس تحریری درخواست موجود ہے لیکن دائر نہیں کرنا چاہتا، استدعا ہے عدالت کوئی نئی تاریخ نہ دے، اس نکتے پر تھوڑا سوچ لے۔ جسٹس راجہ انعام منہاس نے کیس کی سماعت ملتوی کر۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جب یہ پیکا ایکٹ کو منظور کیا تھا اور اسے لاگو کیا تھا تو اس وقت جو نون لیگ تھی وہ پوری نون لیگ سراپا احتجاج تھی، اور پوری نون لیگ کیا کہا کرتی تھی؟ اس میں مریم نواز کہا کرتی تھی کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام لوگ جو بھی نون لیگ میں اس وقت شامل تھے، مسلم لیگ کی حکومت نے پیکا ترمیمی ایکٹ قومی اسمبلی سے اب جو پاس کروایا ہے اس بل پر صحافیوں اور تحریک انصاف کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جو تحریک انصاف کی حکومت نے اس وقت کیا تھا وہ بھی غلط تھا، وہ بھی انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جو اس حکومت نے آ کر کیا یہ تو اس سے 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ وہاں اب یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فیک نیوز، کہ بھئی جو بھی شخص کوئی خبر دے گا اگر وہ شخص پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی خبریں پسند نہیں ہیں، اس کا پوائنٹ آف ویو پسند نہیں ہے، تو اس کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کی یہ خبر فیک ہے۔ دیکھیے، پہلے تو فیک نیوز کا آپ کرائیٹیریا بنائیں نا کہ کون سی خبر فیک ہوگی، کس خبر کو آپ جھوٹا یا جعلی خبر کہیں گے۔ آپ جو خبریں دیتے رہیں وہ سب ٹھیک ہیں، اور کوئی اور اگر کوئی ایسی خبر دے دے تو وہ غلط ہے۔ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں، آپ سنیے کہ مریم نواز کیا کہا کرتی تھی اس وقت پیکا ایکٹ کے متعلق، اور شہباز شریف کیا کہتے تھے، اسی طرح سے احسن اقبال کیا کہتے تھے، اور مریم اورنگزیب کیا کہتی تھی، اور آج یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ ذرا سنیے۔ میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، صحافی بات کرے زبان بندی، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ جو بخشیش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہے، جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکی۔ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں۔ پیکا آرڈیننس آپ نے بنایا ہے، آپ نے تو کالا ترین آرڈیننس جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، ایک ڈرکونین کالا قانون، 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں، اور آج جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گلا گھونٹے گا، یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوائے گا۔
اچھا، حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس قانون سازی کا مقصد آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا نہیں ہے بلکہ صرف جھوٹی خبروں کا قلع کما کرنا ہے، لیکن صحافی برادری کی اکثریت اس سے متفق نہیں۔ صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے دیگر صحافتی تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی پیکا ایکٹ میں ترمیم لائی گئی تھی اور ایک آرڈیننس لایا گیا تھا جس پر نون لیگ نے شدید احتجاج کیا تھا اور اسے کالا قانون کہتی رہی، مگر وہی نون لیگ جب حکومت میں آئی تو اس سے بھی سخت بل پاس کر دیا۔ تو اب یہ اس طرح سے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے، اس طرح سے کام کریں کہ تاکہ پھر جب ان کا اقتدار آئے، جب ان کا دور آئے، جب ان کی حکومت آئے تو پھر ان کو وہ اپنے بیانات یاد ہونے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔